السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين اللهم ثم آمين۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين اللهم ثم آمين۔ الحمد للہ کثیرا۔ تدبر القرآن کورس میں ہماری آیا نمبر 3 آج انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ لینے آیا نمبر 2 تک ہم سورہ البقرہ کی ڈیپتھ میں جان چکی کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں، قرآن کی آیات میں ہمارے لیے کیا راز رکھے، کیا سیکرٹس رکھے، کیونکہ جب تک ہم اس کو ڈیپتھ میں نہیں جانیں گے، جب تک ہم تدبر نہیں کریں گے آیات پر، تو ہمیں قرآن کا وہ ایسنس جو کہ سلف صالحین تو عربک پڑھ کر ہی، کیونکہ ان کی تو زبان ہی وہی تھی، عرب سے تھے، تو وہ سمجھ جایا کرتے تھے، اور ان کا جو لیول آف ایمان تھا وہ بہت ہی ہائی تھا۔ لیکن ہم انسان جو ہیں، ہم عام انسان جو ہیں، وہ عجمی جو ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بھی عربی جو ہے وہ سیکھنی ہمیں چاہیے تاکہ ہم قرآن کو اس کی ریئل ایسنس کے ساتھ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ زیادہ نہیں تو شارٹ کورس کر لیں جو بالکل بیسک ہوتا ہے، جس میں زمائر کا تھوڑا بہت بیان ہوتا ہے، تاکہ زیادہ نہ سے، لیکن جب قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو ضمیر جو ہوتی ہے، جو اس میں ہوتی ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ سکیں کہ ایکچولی میں اللہ کس جگہ پر کس سے مخاطب ہے۔ تو یہ جو قرآن انڈرسٹینڈ کورس ہے، یعنی تدبر القرآن، بیسکس کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیات کو صرف لینا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو اس طرح سے لے ہی نہیں سکتے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور سیکنڈلی جب ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے تفاسیر ہوتی ہیں مختلف مفسرین کی، انہیں بہت ہی اچھے سے، بہت ہی ڈیٹیل فارم میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے، وہ جو صحابہ کرام کر چکے تفاسیر، جو مختلف مفسرین کر چکے، ہم وہی کر سکتے ہیں۔ جو تدبر ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کو سمجھنے کا لیول ہوتا ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے۔ اور یہ ہے کہ تدبر سے، یعنی تفسیر اور تدبر دو الگ چیزیں ہیں، یہ میں پہلے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں، پھر بھی اکثر سسٹرس کہہ رہے تھے ہم نے تفسیر کرنی ہے، تدبر کیا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ تفسیر جو ہے وہ ڈیٹیلڈ موڈیفائڈ فارم میں آپ کو بیان کی گئی ہوتی ہیں، جو آیات ہوتی ہیں ان کے قصے جو بیسک میں ان کے ہوتے ہیں، لیکن جو تدبر ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا، وہ خود سمجھنا ہوتا ہے، جو آیت ہے اس آیت میں آپ کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور یہ قرآن صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو یہ ہمیں تبھی علم ہوگا جب ہم اسے جانیں گے۔ تو اس کورس سے انشاءاللہ بہت ہی اچھے سے ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت فیڈ بیک مجھے ملتا ہے، اور جو بات میں آپ کو ایگزیکٹلی سمجھانا چاہتی ہوں آپ وہی پک آؤٹ کریں، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ اور آج انشاءاللہ ہماری آیت نمبر 3 سورہ البقرہ کی، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بالغیبی یعنی غیب پر،
اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بظاہر ایک آیت ہے، یعنی آپ آپ نے بہت بار اس کو ریڈ کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے الحمد للہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، زیادہ نہ صحیح لیکن ہر روز 2 آیات، ایک صفحہ ضرور ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بہت بار بچپن سے لے کر اب تک آپ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، لیکن جو آپ اب میں جس سینس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس سینس میں نہیں سمجھا ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے، جو تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں جان لیا کہ یہ ایکچولی میں یہ کون سی بک ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم نیکسٹ جو ہم پڑھتے جائیں گے اس پر ہمارا امپلیمنٹ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی واضح بتا دیا، جیسے پہلے میں بتایا تھا کہ یہ خدل للمتقین، یہ آیت ایکچوئل میں پہلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے، اور جو نیکسٹ آیات ہوں گی وہ بھی کنیکٹڈ ہوں گی۔ تو پہلے آیت میں ہم نے کیا جانا تھا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیں جو آیا آج ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں ہے الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لائے بالغیب اور غیب پر۔ اچھا، یہاں پہ جو یومنون ہے، ایکچولی میں یہ جو جتنی بھی اب آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں، یعنی تقوی والوں کی صفات ہیں۔ کیسے ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تقوی والوں کی صفات ہیں، یہ ڈر والوں کی صفات ہیں؟ اوبویسلی اللہ نے خود پہلے بتا دیا، پہلی آیت میں کیا بتا دیا، ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ ایکچولی میں جو اسٹارٹ آف دا بک اللہ نے بیان کر دی کیٹیگری کون سی، متقین کی، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم تقوی والوں میں شامل ہیں، ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں یا نہیں۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں، میں آپ بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ جو ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو جو ہے وہ اب نیکسٹ یہ جو اب ہم آیا پڑھ رہے ہیں، یہ ایکچوئل میں اسی آیت کا ریفلیکشن ہے، یعنی متقین کے لیے جو قرآن ہدایت ہے، اگر نیکسٹ اللہ جو ہے اس آیت میں انہی متقین یعنی انہی تقوی والوں کی آگے صفات بیان کر رہا ہے، کریکٹرسٹکس بتایا رہا ہے۔ تو یہ کریکٹرسٹکس ہم نے کیسے جانی؟ آج سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بھئی اچھا یہ قرآن جو ہے اللہ نے واضح بتا دیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دین سیکنڈلی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ متقین ہیں کون۔ اچھا، اب ہمیں بہت ہی خوبصورت الحمد للہ کثیرہ موٹیویشن مل رہی ہے یہاں سے کہ ہمیں خود ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ ہم میں وہ کریکٹرسٹکس ہیں یا نہیں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ نے خود ہی بتا دی وہ تمام خصوصیات جو کہ تقوی والوں کی ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ یہ آیات جو ابھی ہم اس کو ڈیپتھ میں جانیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لائے، یعنی متقین کی پہلی کیٹیگری جو متقین کی ہے، ان میں کیا ہے، کریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یؤمنون، اس کا جو روٹ ہے وہ امن ہے، یعنی الف میم نون۔ تو امن کا جو معنی ہے وہ ہے مان لینا، یعنی اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ یومنون کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، یعنی جو حرف آ رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے بالغیبی۔ اب بالغیبی یعنی غیب پر، جو با ہے، یعنی جو با آ رہی ہے غیب کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ماننا اور قبول کرنا، یعنی مان کے قبول کر لینا۔ جیسے ہم فار ایگزامپل ہم کوئی بات کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے کہ یہ فلاں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو ہم مان جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور کہے کہ بھئی اسے اب مان تو لیا، اب اسے قبول بھی کر لو کہ تم اس نے ٹھیک کہا ہے، تو یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے اب نیکسٹ لیول پر اس کی بات ماننی ہے یا نہیں، یہ ہم نے خود چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ورڈ اللہ نے یوز کیا یؤمنون بالغیبی، اس کے ساتھ جو با آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف ماننا نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے یہاں پر۔ یؤمنون بالغیبی میں ہمارے پاس چوائس نہیں، ہم نے جو پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی بات کی، تو وہاں پر ہمارے پاس چوائس تھی
कि हम मान सकते थे भाई, हमने मान लिया या हमने नहीं माना, ये टू चॉइसेस थे हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्लाह ने कहा है कि यूँ मीनून बिलगैब भी, यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं है, हमने इसको कबूल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि बिलगैबी बा जो है वो इसी मायने में आ रहा है कि हमने मानना है और कबूल करना है। और जो मुत्तकीन है, मुत्तकीन की पहली सिफ़त क्या बयान की गई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। और गैब क्या होता है? गैब जो है वो ज़ाहिर है, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि जो गायब हो चुका, यानी जो निगाहों से ओझल हो चुका, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वो ये गैब से मुराद वो चीज़ें हैं जो हमारे सेंसेस से यानी जो हमारे हवास हैं वो उससे बियॉन्ड हो, हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने हमें इस आयत में सबसे पहली बात जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुत्तकीन, यानी मुत्तकीन की खसूसियात में से पहली सिर्फ हमें क्या बता दी कि वो युमिनून बिल गैबी, गैब पर ईमान रखते हैं। अब ये हमारा काम है, हमने देखने क्या हम इस अ, सिफ़्त में शामिल हो नहीं, इस ये खसूसियत हम में है क्या? हम गैब पर ईमान रखते हैं? अगर तो रखते हैं तो फिर आप भी हुदल लिल मुत्तकीन में शामिल हैं, यानी जिन्हें हिदायत देगा ये कुरान। और अगर नहीं, तो फिर हमें खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि गैब पर ईमान लाना मुत्तकीन की सिफ़ात में से है। जैसे अल्लाह खुद कुरान में अभी ये हम जो पढ़ रहे हैं वो बयान कर रहा है। तो गैब गैब जो होता है उससे क्या मुराद है? अ, मैंने बता दिया कि ये जो है वो हमारे नज़रों से जो ओझल होता है। तो ईमान ईमान बिल गैब, यानी गैब पर ईमान लाना, इसमें अल्लाह पर ईमान लाना, यानी जो हमारे हमें नज़र नहीं आ रहा, जो ख़ास है अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, उन अल्लाह की किताब पर ईमान लाना, यौम आखिरत, यानी ये सारी जो ईमान मुफस्सल होती है ना, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि व क़दरिही व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसिल बादिल मौत। तो ये सारा जो ईमान बिल गैब है ये एक्चुअल में इसी कैटेगरी में आ रहा है, यानी हमने इन ईमान बिल गैब में हमने इन तमाम चीज़ों पर अ, अमल करना और इन तमाम चीज़ों को अपने अमल में लाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली फर्स्ट सिफ़्त है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मुत्तकीन की, जो अल्लाह ने कुरान के शुरू में आगाज़ में बता दी। यानी अगर हमने हुदल लिल मुत्तकीन में शामिल होना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? अल्लाह ने हमें क्या बताया? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने हमें यहाँ पे गाइड किया, प्रॉपर गाइड किया, यानी हमें सिर्फ छोड़ नहीं दिया। हमें सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई ये कुरान जो है वो एक हिदायत है किन के लिए? मुत्तकियों के लिए, ये कहकर अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। बल्कि अल्लाह नेक्स्ट पहले उसने बताया, अल्लाह ने बता दिया कि ये तकवा वालों के लिए हिदायत है। नेक्स्ट अल्लाह अब वहाँ हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेन कर रहा है हमें, हमें प्रॉपर वे बता रहा है कि किस तरह से हम उस लेवल पर, उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जिसके लिए ये किताब हिदायत है। तो उसकी सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली सिफ़्त है, वो क्या है? हमने ईमान बिल गैब, यानी गैब पर ईमान रखना है। क्योंकि ईमान जो है वो सबूत मांगता है, वो प्रूफ मांगता है ना। अगर हमें किसी से फॉर एग्जांपल मोहब्बत है तो हम उसको सबूत देते हैं, हम उसको जो है वो साबित करते हैं कि हमें मोहब्बत है। सेम एज इट इज़, जब हम कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो ईमान सिर्फ कौल से कह देना ईमान मुकम्मल नहीं हो जाता है। इससे ईमान भी सबूत मांगता है, उससे उसे भी ये साबित करना होता है कि नो, नाउ आई एम ए ईमानी गर्ल, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो ये जो है अगर आपने ईमानी सिर्फ अपनी ईमानी खसूसियात को ज़ाहिर करना है, शो करना है, तो डेफिनेटली आपको वो उसको साबित करना होगा। और ईमान का जो ताल्लुक है वो अंदर से होता है, यानी आपका जो इनर लेवल है, आपका जो इनर पार्ट है, जो आपका हार्ट है, उस वो जो है बेसिकली ईमान के साथ कनेक्टेड है। और अगर जैसे कि पहले भी हदीस में मेंशन है कि दिल दुरुस्त होगा तो ही बाकी हमारा जो जिस्म है वो दुरुस्त होगा।
اور معاملات درست ہوں گے. تو جس انسان کا ایمان یعنی جس کا ایمان ویک ہوا ان لیول جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کا عمل بھی لازماً ویک ہوگا. مثال کے طور پر اکثر ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو انر لیول ہے، جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. دیٹس وائی کہ ہمیں ایمان جو ہے ایک تو ویک ہوتا ہے، دوسرا ہمارے لیے عمل میں مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں. اب ہم اللہ کے فضل سے سمجھ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اگر متقیوں میں شامل ہونا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے کیا بڑھانا ہے اللہ کی طرف کہ ایمان بھی لگائے. اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں، کتابوں، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور جتنا بھی ہماری بیونڈ ہے جو خاص بالغیبی یعنی جو خاص غیب کا ایمان ہے، اس پر ہم نے پورا توکل رکھنا ہے. صرف کہنا نہیں بلکہ کرنا بھی ہے. تو جہاں آپ دیکھیں گے ایمان کمزور ہوگا وہاں پہ عمل بھی کمزور ہوگا. جیسے میں نے بھی اگزامپل دی کہ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اتنا اسٹرانگ لیول نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایمان کی اس لیول پر پہنچے کہ جہاں پہ ہمیں سب چیزیں کرنا آسان ہو. تو جب عمل بیمار ہوگا، بنیاد کو کھودیں آپ. اگر جب ہم کوئی بیج وغیرہ لگاتے ہیں تو جب بیج جہاں پہ ہمیں ڈالنا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے اچھے سے لیول اپ کرتے ہیں اور نرم کرتے ہیں اس مٹی کو، کیونکہ ہم نے اس میں بیج ڈالنا ہوتا ہے. سیم ایز اٹ از جب ایمان بھی ایک بیج ہے، اس کی جو زمین ہے وہ دل ہے، ہم نے اسے پہلے نرم کرنا ہے. اگر ہمارا دل نرم ہوگا تبھی ہم ایمان کی لذت کو چکھ سکیں گے. پھر ہی وہاں پر جیسے جیسے ہم قرآن آیات کو پڑھتے جائیں گے، اس پر پانی ڈلتا جائے گا تو ایک خوبصورت تناور درخت پودا نکلے گا جو کہ مزید کو بچھاؤ دے گا. تو ایمان اندر کی چیز کا نام ہے، لیکن اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ ایمان کا کنیکشن انر لیول سے ہے، بٹ اس کا اظہار آپ نے اپنے عمل سے کرنا ہے. اور عمل میں پہلا جو مطالبہ، پہلا جو اسٹیپ ہے وہ نماز ہوتا ہے. تو نماز جو ہے، اگر ہماری نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، ہماری قضا ہو رہی ہے، تو اٹس مین کہ ہمارا عمل اور ہمارا جو ایمان ہے، ایمانی لیول ہے، وہ ابھی اس پیک پر نہیں پہنچا ہے جہاں پر پہنچنا چاہیے تھا. تو اللہ نے جو ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا اللہ کے فضل سے، ہم نے کیا جانا آج کی ایک جو صفت ہم نے جانی ہے متقین کی، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو صفت ہے کہ انہوں نے جو تقوی والے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خود للمتقین کی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود یہ صفات بیان کر رہا ہے، مینشن کر رہا ہے قرآن میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ کے فضل سے ہمارے تدبر القرآن کورس میں ہم سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 2 تک کر چکے۔ آیہ نمبر 3 ہماری چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، جس میں ہم نے پارٹ 1 میں ڈسکس کیا تھا یہ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا، اور یہ کیا تھی، یہ ساری متقین کی صفات میں سے ہے، یعنی جو صفت اللہ نے سب سے پہلی تقوی والوں کی بتائی، وہ کیا بتائی؟ وہ یہ بتائی کہ وہ غیب پر، یعنی جو چیز جو باتیں انہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے ابھی ہم جو ہے وہ ہمیں ہمارا آخرت پر بھی یقین ہے کہ آخرت ہے، گو کہ ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری جو ایمان مفصل ہے، یعنی تفصیل سے جس میں ایمان بیان کیا گیا ہے، وہ ساری اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تقوی والوں کی صفات بیان کی ان میں نمبر 1 ہم نے ڈسکس کر لی تھی، آج انشاءاللہ ہم نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ اور نمبر 3 نیکسٹ آگے جتنے بھی ہماری کریکٹرسٹکس ہوں گی تقوی والوں کے اللہ نے بیان کی، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن کو اوپن کر لیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، اور جو بھی آپ کو مین پوائنٹس لگیں وہ آپ نوٹ کر دی جائیں، تاکہ ان فیوچر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو میسر آ سکے نوٹس۔ تو اس میں اللہ نے ہمیں بتایا، جیسے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ یہ ساری متقین کی صفات ہیں، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلی؟ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نمبر 1 کریکٹرسٹک کیا ہے، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے، یعنی جو اب آج انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے، جو آگے نیکسٹ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آیا نمبر 3 میں یہ، اور نماز قائم رکھیں۔ یہ نمبر 2 کریکٹرسٹک ہے کس کی؟ ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے، خوف والوں کے لیے۔ تو یقیمون، اب اس کا جو ہے وہ روٹ ہے، یقیمون کا کیا روٹ ہے؟ جو کہ ہمارا ہم نے اگر دیکھیں یقیمون، اگر ہم اس پر غور کریں نا تو ہمیں خود ہی اس کا روٹ مل سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نے کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنا ہے تو وہ ہمیں زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا بہت ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا روٹ ہے؟ قوم، یقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا، یقیمون قائم کرتے ہیں کیا؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ قائم کیا، یا کچھ اس طرح سے کوئی بنیاد قائم کی ہے اس طرح سے۔ تو قیام ہوتا کیا ہے اصل میں؟ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور اسی سے مستقیم ہے، یعنی درست راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، سیدھا راستہ، یعنی یقیمون کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاح کے لیے، یعنی نماز کے لیے جو ورڈ یوز کیے اس آیت میں، وہ کیا ہے؟ یقیمون، یعنی قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا پڑھتے ہیں، نو، یہ نہیں کہا، یہ کہا قائم کرتے ہیں، یعنی اس کو فرسٹ پرائورٹی دیتے ہیں، اس کو ترجیحی حیثیت دیتے ہیں، درست طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ کس کو؟ الصلاۃ، نماز کو۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ نماز کو پڑھتے ہیں، یعنی تقوی والے جو ہیں وہ، یہ نہیں اللہ نے کہا، یہ بہت میٹر کرتی ہے بات یہاں پر اس آیا میں، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی ریل ایسنس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اور اس کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو کسی بھی صورت وہ پیچھے، یعنی اپنے کاموں کو کے پیچھے نہیں ڈالتے،
کام کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن نماز کو ٹاپ پر رکھتے ہیں۔ اگر ہم اسی جیسے ہم آج پڑھ رہے ہیں، اگر ہم لفظوں قرآن کے لفظوں پر تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا سا بھی غور کریں نا، تو ہم قرآن کی آیات پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اور یہی عمل، یہی علم اصل میں علم یقین ہے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ علم ہے یہاں پر۔ اب ہم اگر ہم سے کوئی بھی پوچھے گا فار ایگزامپل کہ متقین کی صفات کیا ہے، یا متقین کی صفات تو ہے ہی نہیں، تو ہم فوراً سے بتا سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کے آغاز میں ہی اللہ نے متقین تقوی والوں کی صفات بیان کی ہیں اور یہ فلاں فلاں بیان کی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوگا، کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ جو علم ہم نے سمجھ کر حاصل کیا وہ علم یقینی ہوتا ہے، یعنی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بات ہے۔ ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے نہیں روکتی کیونکہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، اس کو قائم نہیں کرتے، اس کو وہ حیثیت، اس کو وہ پرائورٹی نہیں دیتے جو ریئل میں دینی چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، فلاں نہیں چھوٹ رہا، تو وہ اسی وجہ سے نہیں چھوٹ رہا کیونکہ ہم جو ہے وہ نماز کو اور قرآن پر عمل تبھی ہوگا، یعنی یہ قرآن کی جو آیت ہے اس پر عمل تبھی ہوگا جب ہم اس کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو ایسے پڑھ لینا ہے تو پھر وہ بھی اتنا ہی دے گا جتنا ہم نے اس سے لینا ہے، اپنے ریزرو کی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر کیا اللہ نے بیان کرنا چاہا؟ سیکنڈ جو کیٹیگری ہے متقین کی، وہ کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کی حق سے ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیٹیگری اللہ نے کیا بتائی اسی آیت میں؟ جو متقین کی نیکسٹ کرسٹک ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ رزقناہم یہاں پر ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ رزقناہم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا روٹ ہے رزق۔ رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادی، مادی یعنی جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، مانوی جسے ہم نے چھونا نہیں، جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ نمبر ون مادی، نمبر ٹو مانوی رزق۔ مادی میں آ جاتا ہے جیسے کھانا ہو گیا، ہم جیسے کھاتے ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے، اس کو چھو بھی سکتے ہیں۔ مانوی میں جو ہے وہ چھونے والا سسٹم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ رزق جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اس میں جو اگزامپل آپ لے سکتے ہیں وہ ہے علم۔ علم کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں نا، لیکن علم ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے اگر عطا کر دی جائے تو ہم مادی رزق میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوں گے اور مانوی رزق میں بھی۔ اور اگر یہ علم حاصل ہو جائے تو ہمارا جو ذہن ہے وہ کھل جاتا ہے، اسلام کے لیے ہمارا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے اندر وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہماری جو بصیرت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تنگ نظر جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں رہتی۔ تو جو کھانا ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے تو ہماری باڈی جو ہے وہ فٹ رہتی ہے، انرجیٹک رہتی ہے، رائٹ؟ تو جو روح ہے اس کی بھی تو غذا ہے نا، کھانا ہم نے کھا لیا، باڈی کو ہم نے انرجی دے دی، لیکن کیا فائدہ اگر ہم نے روح کو انرجی نہیں دی؟ ہماری باڈی تو فٹ ہے، انرجیٹک ہے، لیکن ہماری جو روح ہے وہ اندر سے کمزور ہے، لاغر ہے، تو وہ کیسے پھر ہم ورک آؤٹ کر سکیں، کیسے ہم جو ہے وہ ہدی للمتقین میں شامل ہو سکیں گے جنہیں قرآن ہدایت دیتا ہے، جن کے لیے قرآن شفا ہے، ہدایت ہے۔ تو ہم نے کیا جانا کہ رزق اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو نیکسٹ کیٹیگری اللہ نے بتا دی، جو نیکسٹ کریکٹرسٹک بتا دی تقوی والوں کی، وہ ہے رزقناہم، جو رزق اللہ نے دیا، یعنی اگر مادی دیا، مال کی صورت میں دیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مانوی یعنی اگر علم دے دیا یا کوئی بھی اور صلاحیت دے دی تو وہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اٹس مین یو آر انکلوڈنگ ان تقوی لسٹ، یس، آپ تقوی والوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ ہی خود بیان کرے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ ہماری راہ میں رزق دیتے ہیں، جو ہم روزی انہیں دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا نماز قائم کرنا
اس کو درست طریقے سے پڑھنا ہماری زندگی میں سب سے اگر کوئی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے تو وہ نماز، باقی کاموں کو اس سے پیچھے نماز پہلے، اگر نماز پہلے ہوگی تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جس کا اللہ نے کہا وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ادروائز ہمیں بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے خود پر، اور جو اللہ نے کہا رزقناہم ينفقون، تو اس میں بھی ہم نے مادی مانوی جیسے بھی اللہ نے علم دیا وہ ہم نے اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے تاکہ ہم تقوی والوں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں۔ درست طریقے سے ہم جب علم حاصل کریں گے، نماز قائم کریں گے، تو ہم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ اس کو تقوی کا اظہار کس طرح ہم کرتے ہیں؟ ظاہر ہم فار ایگزامپل ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہم اظہار یہی کرتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، جس سے بھی ہو ہم اظہار کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو علم ہو سکے۔ سیم ایز اٹ از، جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی محبت کو بھی شو کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا ہوگا، آپ کو پروف دینا ہوگا۔ اور تقوی والے کیسے دیتے ہیں یہ پروف؟ اپنے ایمان سے، جو کہ سب سے پہلی کیٹیگری ہے، ایمان بالغیب، اور پھر ایمان کی تصدیق کے طور پر عمل سے۔ عمل سے کیا یعنی جو نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ یقیمون الصلاۃ، سب سے بیسٹ جو عمل ہے اور سب سے فرسٹ ٹاپ پرائرٹی پر جو عمل ہے، جو تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، دیٹ از نماز۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل میں سب سے پہلے نماز کو رکھتے ہیں، اور پھر اپنے جسم یا اپنے وجود کے ساتھ اس اطاعت کا، یعنی جو اپنے محبت اللہ سے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھی، اس کا اظہار آپ کرتے ہیں اپنے ایکٹ سے، اپنے باڈی سے، اور پھر آپ اپنے مال سے جو ہے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ بھئی مجھے سب سے عزیز، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ سب کیٹیگریز جو ہیں وہ تقوی والوں کی، اگر آپ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں، آپ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، تو آپ بھی ہدی للمتقین میں شامل ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی مس ہے اس میں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے خود پر، کیونکہ جب یہ ساری کریکٹرسٹکس ہم میں آ جائیں گی تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی اللہ نے ہمیں اگر مادی رزق دیا، مادی نعمتیں دی یا مانوی نعمتیں، جو بھی دے، ایمان کی نعمت دی، دین کی دی، جو ہے وہ ہمیں علم دیا مانوی رزق کی صورت میں، یا ہمیں مال دیا مادی رزق کی صورت میں، یا ہمیں ایسی صلاحیتیں دے دی جو کسی اور کو نہیں دی، یعنی آپ میں پوٹینشیل ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلا سکتے ہیں، آپ میں پوٹینشیل ہے، آپ نیکیوں میں دوڑ لگا سکتے ہیں، آپ میں اللہ نے یہ انرجی رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے دوسروں کو قرآن سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں، اور یہ نعمتیں رزق کی صورت میں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رزق جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے 6 لاکھ دے دیا گیا ہو، تو یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ یونفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ ساری ہم نے کیا کرنی ہے؟ جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہے خرچ کرنی ہے اللہ ہی کی راہ میں۔ ينفقون کا جو لفظ ہے وہ نفق سے ہے، نفق سے نون فاقف، نفق جو ہے وہ سوراخ کو کہتے ہیں، یعنی ٹنل کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی چیز میں سوراخ ہو تو وہاں پر کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے، یعنی اگر آپ اس میں ایک بالٹی ہے، اس میں سوراخ ہے، آپ جو ہے اس میں پانی ڈال دیں یا کوئی بھی چیز ڈال دیں تو وہ اس میں سیف رہے گی، یا پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے نکلتی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی سوراخ ہے تو اس میں سے نکلے گی، اس میں رہے گی تو نہیں۔ تو یہی معاملہ ہے ینفقون کا، کہ ہم نے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، ینفقون خرچ کرنا ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک طرف سے ہم نے لیا، علم حاصل کیا، دوسری طرف سے ہم نے آگے شیئر کر دیا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ سوراخ کہتے ہیں، تو اگر جب ایک دونوں طرف سوراخ ہوگا تو ایک چیز ایک طرف سے اندر چیز آئے گی تو دوسری طرف سے باہر نکل جائے گی۔ تو یہ ینفقون اسی معنی میں آتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا، جو ہم نے کمایا، وہ ایک طرف سے ہم نے لیا تو دوسری طرف سے ہم نے اس کو
شیئر بھی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ متقین وہ ہیں جو مما رزقناہم ينفقون، میری ہی دی ہوئی روزی سے حج کرتے ہیں میری ہی راہ میں. تو ہم نے متقین میں شامل ہونا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو چیزیں، جو علم ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو آ، آگے شیئر کرتے جائیں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے نا، مثال کے طور پر اس کے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہے، کوئی موبائل فون ہے، آپ نے اس کو ایک عرصہ تک بند رکھا، تو پھر آپ اس کو اوپن کریں آن کریں تو اس کی بیٹری ٹائمنگ نہیں ہوتی، یا پھر وہ ایک پڑے پڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سیم ایز اٹ از، جب اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، کچھ عطا کی ہے نعمت، تو آپ اس کو خود تک ہی محدود رکھیں گے تو آپ کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. وہ علم آپ کے لیے یوز لیس ہونا شروع ہو جائے گا، بیکاز وہ صرف آپ تک محدود ہوگا، نیکسٹ شیئر نہیں ہوگا. تو صرف اکٹھا نہیں کرنا ہے، جو چیز اللہ نے دیا، جو نعمت دیا، اس کو اکٹھا نہیں کرنا بلکہ اس کو نیکسٹ شیئر بھی کرنا ہے، اس کو دینا بھی ہے تاکہ آپ تک مزید وہ زیادہ ہو کر آپ تک واپس آ سکے. کیونکہ جو چیز بھی جو اللہ نے آپ کو رزق دیا رزق کی صورت میں، اگر وہ آپ آگے شیئر کریں گے تو وہ نیکسٹ آپ تک مزید بڑھ کر آئے گا، بڑھا دیا جائے گا. کیونکہ جو چیز آپ شیئر کریں گے اللہ اس میں مزید برکت ڈالتا جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں شیئر کر رہی ہوں گی. تو میک شور کہ آپ کے جو ہے وہ یہ کریکٹرسٹکس جو آج ہم نے پڑھی وہ ہماری مکمل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے خود پر ورک کرنا شروع کر دے آج سے. کیونکہ اگر علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی عمل میں تبدیلی نہ آئے تو پھر وہ علم نافع نہیں رہتا، بلکہ محض ایک معلومات ہوتی ہے جو کہ ہم نے لی اور آگے بڑھ گئے. تو یہ نہیں کرنا ہم نے. کیونکہ جب تک عمل نہیں بدلے گا تب تک ہم نہیں بدل سکتے، جب تک دل نہیں بدلے گا تب تک عمل نہیں بدل سکتا ہے. تو میک شور کہ ہم نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اس کو عمل میں بھی لانا ہے. اور جب عمل میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم خود بخود جو ہے وہ قرآن سے جڑتے چلے جائیں گے اور اللہ کی رضا ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے اور ایک خوبصورت آیت کے ساتھ، ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.